خان صاحب، میرے دوست اور اس کمیٹی کے ممبر محترم جناب عباس صاحب، تمام علماء و ذاکرین، شہر نشین تشریف فرما مولانا نقی علی صاحب، ڈاکٹر نثار حسین آغا صاحب، مولانا ابو طالب صاحب، مولانا عابد بلگرامی صاحب، مولانا رضا عباس صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میں سب سے پہلے آپ تمام کو اس خوبصورت عبادت خانہ حسینی کے افتتاح پر مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور ہمارے کالج کے پرانے دوست جناب عباس صاحب کو کہ ان تمام نے بڑی محنتیں کی اس عبادت خانہ حسینی کی تعمیر کے لیے، اور مجھ سے کئی مرتبہ ان تمام ذمہ داروں نے، خاص طور سے عباس نے، بہت ملاقاتیں کی بلدیہ کے عہدیداروں سے، پھر کئی مرتبہ میں منسٹر جناب کے ٹی راما راؤ، وزیر بلدی نظم و نقش سے بھی ملاقات کیا تھا اس عبادت خانہ حسینی کی تعمیر کے سلسلے میں، اور الحمدللہ یہ حیدرآباد کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ پورے ملک میں یہ سب سے بڑا عبادت خانہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس نیک مقصد کے تحت آپ تمام نے اس عبادت خانہ حسینی کو تعمیر کیا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس تمام نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی دے، اور خاص طور سے میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے کہ ہمارے دوست عباس صاحب کو اللہ شفا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضرت عباس کے صدقے میں ہمارے دوست کو اللہ صحت دے، شفا دے۔ وہ تھوڑے دن سے بیمار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ عباس اس بیماری پر کامیابی حاصل کریں گے، اور پہلے سے زیادہ اس عبادت خانے کی اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ رجب بھی ہے، اور الحمدللہ شیر خدا کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور اس سلسلے میں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ، جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی کر۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، معزز ذاکرین بھی تشریف فرما ہے، میں ان کے درمیان میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شیر خدا علی مرتضیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کی بے کے بعد شیر خدا نے فرمایا کہ وہاں سے میرا مقام شروع ہوتا ہے۔ پھر وہیں پر شیر خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھی اس تفسیر کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عبادت خانہ حسینی سے، جہاں پر شیر خدا علی مرتضیٰ کا ذکر بھی ہوگا، جہاں پر امام حسین اور کربلا والوں کا ذکر ہوگا، جہاں پر خاتون جنت کا ذکر ہوگا، جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوگا، جہاں پر امام زین العابدین کا ذکر ہوگا، جہاں پر امام باقر کا ذکر ہوگا، جہاں پر جعفر صادق کا ذکر ہوگا، جہاں پر امام رضا
کا ذکر ہوگا، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم سب ایک ہیں اور اس شہر میں ہم اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرتے رہیں گے۔ اور جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن ہے وہی علی سے محبت کرتا اور منافق علی سے نفرت کرتا ہے، تو مومن اور منافق کی پہچان ہمارے سامنے ہے۔ وہیں پر اہل بیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اور اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ قرآن شریف کی اس آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ رسی کو مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن کو تھام لو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد، اور یقیناً ایک بہترین اور خوبصورت عبادت خانہ یہاں پر آپ تمام نے اور خاص طور سے کمیٹی کے ذمہ داران نے اس کو بنایا ہے، اور جہاں تک مجلس اتحاد المسلمین کا تعلق رہا ہے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اگر ہوگا تو صرف اور صرف اہل بیت کی محبت پر ہو سکتا ہے، اور اختلافات عقیدے پر مسلک پر ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اسی موضوع پر، اسی چیز پر ہم تمام کو اپنے آپ کو جڑنا ہے، اور میری یہ خوش قسمتی رہی کہ آج سے چند مہینے پہلے مجھے نجف اور کربلا جانے کا بھی موقع ملا، اور الحمدللہ میں جب شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ جو کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم کو ہمارے دلی کے سپریم کورٹ کے دوست ہے، وکیل ہے نظام پاشا کے ساتھ ہم کربلا گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کا ایک اور ہی منظر تھا۔ بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، حضرت علی کی محنت، حضرت علی کی قربانی، ان کی شہادت، امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت سے دین ہم کو ملا ہے، اور اس دین کے لیے ہم کو ضرورت پڑی تو ہم ماضی میں بھی ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کی عظمت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اگر کوئی ہمارے اتحاد کو چیلنج کرے گا تو ہم علی کے نام لیوا ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں گے۔ پھر سے عباس آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جب اتنی بڑی خوبصورت عمارت کو تعمیر کیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کام اور آگے بڑھتا رہے گا۔ مجلس آپ کی پارٹی ہے، اس کو آپ نے اپنی دعاؤں سے، اپنے خون سے، اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت کرتے آئے اور خدمت کرتے رہیں گے، آپ کے درمیان میں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا ہم قوم اور ملت کے اتحاد کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، محترم بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمان کی بہت ہی خوبصورت تقریر کے بعد احترام پر آپ اجازت مانگتا ہے کہ